لیکن ستم والی بات یہ ہے کہ رمضان سیالوی صاحب آپ کا یہ مکروہ چہرہ عوام نے پہلے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، پھر ایسی غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں کہ اس کا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سید صاحب ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، اور سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہے، وہ ناراض ہو کے جا رہے ہیں۔ اور یار ایک جو ہوٹل میں ایک بندہ ویٹر کی حیثیت رکھتا ہے نا، وہ بھی جب اس سے کوئی کسٹمر ناراض ہو کے جاتا ہے تو وہ بھی اس کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے یار ہمارا گاہ خراب ہو رہا ہے، ہمارا کسٹمر خراب ہو رہا ہے، وہ اس کو جیسے تیسے کر کے مناتا ہے۔ یار آپ نے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو ناراض کر دیا، وہ ناراض ہو کے چلے گئے، اور آپ میں اتنی توفیق نہیں ہوئی، آپ میں اتنی جرت بھی نہیں ہوئی کہ آپ ممبر سے اتر کر ان کو جو ہے وہ مناتے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے۔ کون سا آپ نے چھوٹے ہو جانا تھا؟ پھر ہم کیسے مانے؟ آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے ہیں، ہم بڑا محب اہل بیت رکھنے والے ہو۔ بھائی جو غوث اعظم کی اولاد سے اس طرح کا سلوک کرنے والے ہیں، مجھے بتائیے ہم کیسے مان لیں کہ یہ اہل بیت اطہار سے بڑا پیار کرنے والے ہیں؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کے ہم مرید ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے خانوادہ نور سے ہے، ان کی اولاد پاک سے ہے۔ آپ نے اس نسبت کا بھی حیا نہیں کیا۔ ایک تو آپ نے استقبال نہیں کیا، دوسرے نمبر پر آپ نے جیسی ملاقات کرنی چاہیے تھی وہ ملاقات نہیں کی، تیسرے نمبر پر آپ نے جو ہے ان کا تعارف پیش نہیں کیا، پھر چوتھے نمبر پر ہے کہ آپ نے پہلے آنا چاہیے تھا، پہلے نہیں آئے۔ پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ جو ٹائم قبلہ حضرت کو دیا اس ٹائم پر آپ کو بیان کرنا چاہیے تھا، مین مرکزی ٹائم حضرت کو دینا چاہیے تھا۔ آپ اس ٹائم پر جو مین مرکزی ٹائم تھا آپ پھنے خواہ بن کے بیٹھ گئے، چوڑے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی کتنی خامیاں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ جنہوں سارے پنجابی سادہ زبان کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چا ڈنڈے ہو، یعنی کہ آپ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ایک غلط فہمی کا پردہ جو ہے وہ ان کے آنکھوں پر ڈال رہے ہو اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں نے جناب کوئی کسی قسم کی غلطی نہیں کی، جبکہ دیکھا جائے تو آپ نے غلطیاں نہیں غلطان کی ہیں۔ اور جو ٹائم رمضان سیالوی صاحب خود لے رہے ہیں وہ مرکزی ٹائم ہوتا ہے، تعداد زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی، چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان سیالوی صاحب وہ مرکزی ٹائم قبلہ حضرت کو عطا کرتے۔ مجھے دیانتداری کے ساتھ آپ یہ والی بات ضرور بتائیے گا جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے احباب ہیں، کیا رمضان سیالوی صاحب کا یہ حق بنتا تھا کہ یہ لیٹ آتے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان سیالوی صاحب قبلہ حضرت کے آنے سے پہلے ہی وہاں پر موجود ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ رمضان سیالوی صاحب جو کہ داتا صاحب دربار شریف کے خطیب ہیں اور قطب شام شہزادہ غوث الورا حضرت قبلہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب الخطیب الحسنی والحسینی دامہ برکاتہ عالیہ آپ کے حوالے سے ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت کافی شور و غل نظر آ رہا ہے۔ تاخیر سے اس لیے ویڈیو میں آج بنا رہا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ مکمل حقائق میرے سامنے آ جائیں، کیونکہ ویوز بنانا، ڈالر بنانا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ حق بات کو آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، میں دو ویڈیوز آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک میں نے اشتہار جو شائع کیا گیا تھا پبلسٹی کے لحاظ سے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، کچھ پوائنٹس میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ مجھ سے کوئی جانے انجانے غلط بیانی ہو رہی ہے وہ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں ایک وہ ویڈیو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہی قطب شام قبلہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب دامہ برکاتہ عالیہ ایک مرتبہ پہلے بھی داتا صاحب دربار شریف پر یہ حاضر ہوئے تھے اور جمعہ خطبۃ المبارک انہوں نے جو ہے وہ دیا تھا۔ تب رمضان سیالوی صاحب کا جو کردار تھا وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ ذرا آپ غور سے دیکھیے گا، غور سے سنیے گا کہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کے بارے میں رمضان سیالوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے، یہ ذرا آپ سنیے گا۔ اس کے بعد میں دوسرا جو کلپ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، پھر میں نے اس لحاظ سے کچھ ایک دو باتیں کرنی ہیں، وہ آپ نے دل کے کانوں سے ضرور سننی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھیے۔ ان وقی شخصیات کے ناموں سے جو کانفرنس انعقاد پذیر ہے اس میں آپ زیارت فرما رہے ہیں۔ جس ہستی کی آج تشریف آوری ہے، میرا ذاتی طور پر ان سے بڑی عقیدت اور محبت کا تعلق ہے۔ میں 2005 میں جب ملک شام زیر تعلیم رہا تو مجھے جن خاص چند مشائخ سے اکتساب فیض اور زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان میں ایک ہستی شیخ طریقت، پیر طریقت اور اپنے عہد کے علم میں، فضل میں، نسبت میں، اور خاص بات کہ آپ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں، اور آپ کے پورا خاندانی سلسلہ دمشق کے شہر میں
خطابت کی دنیا میں، تصنیف و تالیف کی دنیا میں، تبلیغ اور تدریس کی دنیا میں ایک منفرد نام رکھتا ہے، الشیخ طریقت الشیخ عبدالعزیز الخطیب حفظہ اللہ تعالی، ملک شام سے خاص طور پر آج تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ان کے قیمتی کلمات اور خطبہ ہم سنیں گے۔ میں آپ سب کی طرف سے حضور فیض عالم کے گھر میں حضور سیدنا غوث پاک کی اولاد کے شہزادے کو آپ سب کی طرف سے خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں۔ تشریف لانے والے جملہ مہمانان گرامی قدر کو ویلکم کرتے ہیں، اور خاص طور پر کراچی سے میرے ساتھی، میرے دوست، میرے عزیز، جن کا محبت اور تعاون مجھے اس مبارک وقت میں ہر طرح سے حاصل رہا، شیخ علامہ عامر اخلاق شامی حافظہ اللہ تعالی، میں انہیں بھی حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت پر اور آج کا یہ قیمتی وقت ان نورانی اور ان وجدانی لمحات کے عطا ہونے پر آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو جو ہے یہ سماعت کی ہے، اور اگر آپ نے غور کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ آپ دوبارہ جو ہے وہ ایک مرتبہ سن سکتے ہیں کہ رمضان سیالوی صاحب نے کس انداز میں کہا کہ میں ذاتی طور پر جو ہے وہ قبلہ شیخ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، اور پھر علمیت کے لحاظ سے انہوں نے جو موتی پروئے ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہوا ہے 3 مئی والا، جن کے 3 مئی بروز جمعۃ المبارک کو جب قبلہ سید صاحب دوبارہ یہاں پر تشریف لائے ہیں شہزادہ غوث الورا، تب آپ ذرا یہ تھوڑے سے مناظر دیکھ لیں۔ خطاب چل رہا ہے قبلہ شہزادہ غوث الورا کا، اور ساتھ میں جو موجود ہیں ان کے ساتھ وہ ٹرانسلیشن بھی کر رہے ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ رمضان سیالوی صاحب آتے ہیں۔ اب دیکھیے گا ذرا، آپ نے غور ضرور کرنا ہے کہ رمضان سیالوی صاحب آتے ہیں، آ کر انہوں نے نہ تو ان سے سلام لیے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی جملے بولے، بلکہ آ کے جو ہے وہ اپنا خطاب شروع کر دیا۔ خطبے کے دوران جو ہے یہ ہلچل پیدا ہو گئی، اور لوگوں نے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا نہ تو آپ نے چہرہ دیکھا، نہ داڑھی شریف دیکھی، نہ آپ نے نسبت غوث اعظم دیکھی، آگے اپنا خطاب جو ہے وہ آپ نے شروع کر دیا ہے۔ لوگوں نے جو ہے وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے، اور قبلہ شہزادہ غوث الورا وہاں سے نکلے، اور رمضان سیالوی صاحب میں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ ان کو مناتے، واپس لے کے آتے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ بزرگ ہے، وہ مہمان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ قطب شام ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادہ نور سے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنی نسبتیں ہیں، اور رمضان سیالوی صاحب کی گردن میں وہی سریا ہے، معاذ اللہ میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن مجبور ہو گیا ہوں کہ جیسے ابو جہل، فرعون، نمرود، ان کی گردن میں سریے ہوتے تھے، انہوں نے کسی نسبت کا حیا نہیں کیا۔ رمضان سیالوی صاحب نے بھی کسی نسبت کا حیا نہیں کیا۔ یہ آج خطاب نہ بھی کرتے تو کون سا ان پر جو ہے وہ موت واقع آ جانی تھی۔ بہرحال خیر، اس پر ہم ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ یہ والا ذرا ویڈیو چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں۔ في الحديث وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين۔ رب ذوالجلال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، مجھ کو میرے عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے کو نہ 2 خوف دوں گا اور نہ ہی 2 چین دوں گا۔ إذا أمنني في الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله، محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور داتا علی اجمیری، فیضان حضور داتا علی اجمیری، پاکستان، پاکستان۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ناظرین، آپ نے یہ سارے مناظر جو ہیں یہ دیکھے ہیں. اب میں یہاں پر ایک آپ کو نا اشتہار دکھانا چاہتا ہوں، ذرا آپ نے اس پر غور کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے دیکھا ہو، لیکن اس پر تھوڑا سا آپ نیچے والی جو لائن ہے وہ آپ ذرا ضرور پڑھیے گا. شہزادہ غوث اعظم نماز جمعہ کی خطابت و امامت فرمائیں گے، یعنی کہ یہ جمعہ والے دن تقریر بھی کریں گے، جمعہ والے دن کی جمعہ کی نماز بھی پڑھائیں گے. لیکن ستم والی بات یہ ہے کہ خطاب کے دوران رمضان سیالوی صاحب آئے ہیں، اور اس سے بڑی ستم والی بات یہ ہے، چاہیے تو یہ تھا، یہ رمضان سیالوی صاحب کا اخلاقی حق بنتا ہے، آپ لوگ میری اس بات کی تائید لازمی کریں گے، کیونکہ یہ میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو بین الاقوامی ہے. ایک بندہ دور دراز سے چل کر آیا، ان کے قبلہ سید صاحب جو ہیں، شہزادہ غوث اعظم جو ہیں، یہ دور دراز سے چل کر آئے ہیں، ملک شام سے آئے ہیں. مجھے دیانتداری کے ساتھ آپ یہ والی بات ضرور بتائیے گا، جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے احباب ہیں، کیا رمضان سیالوی صاحب کا یہ حق بنتا تھا کہ یہ لیٹ آتے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان سیالوی صاحب قبلہ حضرت کے آنے سے پہلے ہی وہاں پر موجود ہوتے، اور جو ٹائم رمضان سیالوی صاحب خود لے رہے ہیں وہ مرکزی ٹائم ہوتا ہے، تعداد زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی. چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان سیالوی صاحب وہ مرکزی ٹائم قبلہ حضرت کو عطا کرتے، ان کو دیتے. یہ خود ابتداء اگر کوئی کلام کرنا تھا، کوئی گفتگو کرنی تھی تو وہ کر لیتے، اور پھر حضرت کا تعارف کرواتے جیسے پہلے انہوں نے تعارف کروایا تھا. تب ان کے دل میں حسد اور بغض نہیں تھا. لیکن یہ دیکھیے گا کہ ان کا اخلاق کیسا رہا رمضان سیالوی صاحب کا، کہ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ڈنڈی مار رہا ہوں، جان بوجھ کے نہیں میں چھپا رہا. یہ بات میں واضح کر دوں، غور سے سنیے گا اس بات کو. رمضان سیالوی صاحب کا باقاعدہ اس پر بیان بھی ہے. انہوں نے کہا اسی خطبہ جمعۃ المبارک میں 3 مئی کو، جب انہوں نے دیکھا کہ بڑا شور و غل ہو گیا، شہزادہ غوث الورا یہ واپس چلے گئے ہیں ناراض ہو کر. اس پر میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا، لیکن پہلے یہ والی بات آپ سن لیجیے گا. رمضان سیالوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے میں لیٹ آیا ہوں، اور میرا ٹائم اتنے بجے سے اتنے بجے تک تھا، اور میں اتنے منٹ جان بوجھ کے لیٹ آیا ہوں کہ حضرت جو ہے وہ مزید کلام فرما لیں. میں یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں گا کہ رمضان سیالوی صاحب، اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ قصداً لیٹ آئے ہیں. مجھے دیانتداری سے بتائیے، آپ کا لیٹ آنا بنتا تھا یا قبلہ حضرت کے استقبال کے لیے آپ کا پہلے آنا بنتا تھا؟ یہ ذرا مجھے بتائیے گا.
اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ جنہوں سارے پنجابی سادہ زبان کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چا ڈنڈے ہو، یعنی کہ آپ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ایک غلط فہمی کا پردہ جو ہے وہ ان کے آنکھوں پر ڈال رہے ہو اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں نے جناب کوئی کسی قسم کی غلطی نہیں کی، جبکہ دیکھا جائے تو آپ نے غلطیاں نہیں غلطان کی ہیں۔ ایک تو آپ نے استقبال نہیں کیا، دوسرے نمبر پر آپ نے جیسی ملاقات کرنی چاہیے تھی وہ ملاقات نہیں کی، تیسرے نمبر پر آپ نے جو ہے ان کا تعارف پیش نہیں کیا، پھر چوتھے نمبر پر ہے کہ آپ نے پہلے آنا چاہیے تھا، پہلے نہیں آئے، پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ جو ٹائم قبلہ حضرت کو دیا اس ٹائم پر آپ کو بیان کرنا چاہیے تھا، مین مرکزی ٹائم حضرت کو دینا چاہیے تھا۔ آپ اس ٹائم پر جو مین مرکزی ٹائم تھا آپ پھنے خواہ بن کے بیٹھ گئے، چوڑے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی کتنی خامیاں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں۔ ایک پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے نسبت کا بھی حیا نہیں کیا، سفید ریش مبارک ہے، چہرے پر کیسا نور ہے الحمدللہ۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کے ہم مرید ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے خانوادہ نور سے ہے، ان کی اولاد پاک سے ہے، آپ نے اس نسبت کا بھی حیا نہیں کیا۔ آپ کہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، کہیں کہہ رہے ہیں کہ جن کی میں دل سے قدر کرتا ہوں وہ یہ ہے، یار ایسے دل سے قدر ہوتی ہے؟ پھر ہم کیسے مانیں؟ آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے ہیں، ہم بڑا محب اہل بیت رکھنے والے ہو، بھائی جو غوث اعظم کی اولاد سے اس طرح کا سلوک کرنے والے ہیں، مجھے بتائیے ہم کیسے مان لیں کہ یہ اہل بیت اطہار سے بڑا پیار کرنے والے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ رمضان سیالوی صاحب صرف اس وجہ سے، اور پھر چاہیے تو یہ بھی تھا، یہ بھی میں بات واضح کر دوں، آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے شروع ہو گئے، لوگ جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو گئے۔ آپ کا یہ اخلاقی کردار جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ آپ سلطان رئی بن کے بیٹھ گئے اور ممبر رسول پر، اور آپ نے شہزادہ غوث الورا کا خیال بھی نہیں کیا، ان کی تقریر کا، یہ ادب و احترام ہوتا ہے؟ یہ آپ کو اتنا خیال ہونا چاہیے تھا کہ ایک شخص ہے، سید صاحب ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، اور سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہے، وہ ناراض ہو کے جا رہے ہیں۔ اور یار ایک جو ہوٹل میں ایک بندہ ویٹر کی حیثیت رکھتا ہے نا، وہ بھی جب اس سے کوئی کسٹمر ناراض ہو کے جاتا ہے تو وہ بھی اس کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے یار ہمارا گاہ خراب ہو رہا ہے، ہمارا کسٹمر خراب ہو رہا ہے، وہ اس کو جیسے تیسے کر کے مناتا ہے۔ یار آپ نے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو ناراض کر دیا، وہ ناراض ہو کے چلے گئے، اور آپ میں اتنی توفیق نہیں ہوئی، آپ میں اتنی جرت بھی نہیں ہوئی کہ آپ ممبر سے اترتے ان کو جو ہے وہ مناتے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے۔ کون سا آپ نے چھوٹے ہو جانا تھا؟ آپ کی کون سی عزت میں کوئی فرق آ جانا تھا؟ آپ ان کو منا کے واپس لے کے آتے۔ لیکن ستم والی بات یہ ہے رمضان سیالوی صاحب، آپ کا یہ مکروہ چہرہ عوام نے پہلے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، پھر ایسی غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں کہ اس کا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے آتا ہے نا تو پھر وہ جو دل میں محبت ہوتی ہے نا لوگوں کے، وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے بڑی چاہت تھی، یقین کیجیے آج سے ختم، بالکل ختم۔ ہمارے پاس صرف آپ کے لیے لعنتانی رہ گئی ہے، ہم سوائے لعنت کے آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، صرف اس لیے کہ جو ہمارے پیر ہیں، ان کے جو شہزادے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو جو شہزادوں کے ساتھ، سیدوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا ہے، مجھے بتائیے عام لوگوں کی حیثیت اس بندے کے سامنے کیسی ہے؟ یہ ممبر جس پر آپ بیٹھ کے اترا رہے ہو نا، یہ سدا آپ کے پاس نہیں رہنے والا۔ سرکاری لونڈے بن چکے آپ، سرکاری غلام بن چکے آپ۔ پہلے تھے آپ رسول اللہ کے غلام، اب ہو آپ سرکاری غلام۔ یہاں پر آخری بات کرنا چاہوں گا، شاید جو سوشل میڈیا پر اس وقت ویڈیوز گردش کر رہی ہیں نا، وہ شاید صحیح کر رہی ہیں کہ آپ کے اندر جو تکلیف ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، وہ یہ ہے کہ شہزادہ غوث الورا نے مولانا الیاس عطار قادری صاحب کے بارے میں جو کہا ہے آپ کو وہ برداشت نہیں ہوا۔ شاید وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں لوگ جو کہہ رہے ہیں۔ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا جو موقف ہے وہی امیر اہل سنت کا موقف ہے، اور واللہ باللہ تاللہ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے۔ تم ایک پنڈی گروپ ہو، درجنوں پنڈی گروپ بھی آ جائیں، آپ میں شامل ہونا شروع ہو جائیں، آپ کی تعداد بڑھ جائے، کثرت تعداد جو ہے وہ دینی مسائل اور عقائد و نظریات بدل نہیں سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو بدلنا پڑے گا، دین اسلام نہیں بدلے گا۔ رمضان سیالوی صاحب
ہمارے دل میں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمارے دل میں آپ کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ حنیف قریشی کو ہم دل سے سنا کرتے تھے، جب سے اس کے عقائد و نظریات بگڑنا شروع ہو گئے ہمارے دل سے نکل گیا سوائے لعنتوں کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عرفان شاہ صاحب وہ عرفان شاہ صاحب ہے کہ ان کو سننے والے بڑے بڑے علماء بنے، لیکن آج وہی علماء جو ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے والے تھے آج ان سے دور ہو گئے۔ جماعتی صاحب آپ کی جو پہلے والی اولاد، آپ کی جو پہلے والے ہیں نا خاندان والے، ان کو ہمارا سلام ہے، لیکن آپ کی بھی ہمارے دل میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ریاض شاہ صاحب آپ کی بھی ہمارے دل میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہم بس اس کو سلام کرنے والے ہیں جن کے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ رمضان سیالوی صاحب یقین کیجئے آپ نے ہمارے دل توڑے ہیں، ہمارے ہی نہیں کئیوں کے آپ نے دل توڑے ہیں، اور جو دل توڑنے والا ہے اس کا ٹھکانہ کون سا ہوگا یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے شہزادہ غوث الورا کا دل توڑا، سب سے بڑی بات یہ ہے دل آزاری کی ہے، نہ جانے ان کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنی ان کے دل پہ ضرب لگی ہوگی، ٹھیس پہنچی ہوگی، اور آپ نے آگے بڑھ کر شرمندگی بھی نہیں آپ کو ہوئی، آپ نے ان سے معافی تک نہیں مانگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سادات کرام سے محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سادات کرام اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد پاک میں سے جتنی بھی نفوس قدسیاں ہیں سب کا ادب و احترام، اہل بیت اطہار کا ادب و احترام، اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا، صحابہ رسول کا، ازواج رسول کا ادب و احترام اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔